اور ہے حسن کا خدا اکبر. مقطع سے پہلے آخری شعر پیش کر رہا ہوں، اور اسی شعر کو پڑھنے کے لیے میں نے اتنی ساری تمہید میں شعر سنا دیے. شعر سننا، پہلا مصرع ہی ضائع نہ کرنا اس شعر کا، دیکھنا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. کہ بولے بولے یہ ہاتھ جوڑ کے یوسف، پیچھے والے میرے بھائی، بولے یہ ہاتھ جوڑ کے یوسف، بولے یہ ہاتھ، بولے یہ ہاتھ جوڑ کے یوسف، حسن دینے کا شکریہ، حسن دینے کا شکریہ اکبر. شکل میں ہے عزا کی ذل رضا، آج موجود ہر جگہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد. 1440 ہجری کے اشرِ محرم کی آج 5ویں تاریخ ہے اور 6ٹھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کو شروع کروں، 2 اہم اعلان سماعت فرما لیں. ایک تو آن پروڈکشن کی جانب سے اعلان ہے، جن کی سبیل امام حسین موجود ہے یہاں، اور آپ حضرات مجلس کے بعد ان کی سبیل پر پیاسے حسین کی یاد میں نظر نوش فرماتے ہیں. کل مجلس کے بعد اپنی سبیل پر وہ قرآن اندازی کریں گے، جس میں 6 افراد زائر بن کر کربلا جائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہیں گے اور کسی کا نام لیں گے تو ہم اس کو بھی بھیج دیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم اپنے ناموں کی بھی قرآن اندازی میں
پرچیاں نام لکھ کر ڈال دیں گے تو ہم اپنی طرف سے بھی زائرین کو بھیج دیں گے۔ اور عمران صاحب جو کہ آن پروڈکشن کے سربراہ ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جن کو ہم بھیجیں گے ان کے عراق بھیجنے کے صرفے میں دوں گا۔ وہ اپنے ظاہر بھیجیں، میں اپنے ظاہر بھیجوں، اور یہ اس لیے کہ میں دراصل جو میری چھوٹی بہن کنیز مہدی ہر سال اس عشرے میں شرکت کرتی تھیں اور گریہ فرماتی تھیں، وہ اب اس دنیا میں نہ رہیں۔ میں ان کی طرف سے زائرین کو بھیج رہا ہوں، اس لیے وہ زائرین میری طرف سے ان کے ایصال ثواب کے لیے، زائر کو خود اپنا ثواب مل جاتا ہے، لیکن وہ اگر چاہے تو ہر ذریعے پر جا کر کسی بھی مرحوم کا نام لے سکتا ہے تاکہ اس کی زیارت کا ثواب مرنے والے کو بھی مل جائے، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی اور وہ دوسرے کو بھی ثواب پہنچا دیتا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جتنی بار روزوں میں جائیں، ظاہر ہے کہ دن بھر میں 3 یا 4 چکر تو زائرین لگا لیتے، صبح سویرے گئے، واپس آئے، دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر چلے گئے۔ وہاں آرام تو ہے نہیں کہ دوپہر کا کھانا کھا کے لیٹیں گے یا رات کا کھانا کھا کے لیٹیں گے، یہ تو سب منع ہے نا۔ بس یہ ہے کہ آپ کھانا بھی اتنا کھا لیں کہ کربلا میں زندہ رہیں، زیادہ نہیں کھانا ہے۔ یہ بھی منع ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لیا، یہ بھی منع ہے کہ گوشت کھائیں، گوشت بالکل کربلا میں منع ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں تو کربلا میں نہ کھانا، ایک گوشت اور دوسرے حلوہ۔ اس لیے یہ کیا ہو گیا بھائی، یا تو ایک دم سے آواز اتنی بڑھا دی تھی اور یا آواز ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، ایک اور صلوات پڑھیے۔ دوسرا اعلان یہ سماعت فرما لیں کہ عاشور کے دن رات کو 12 بجے شہدائے کربلا میں ایک قدیم مجلس ہوتی ہے شام غریبہ کے بعد، جس کے پانی مرحوم وزیر جعفری صاحب ہیں، اور اس مجلس کے بعد ایک جلوس بھی
برآمد ہوتا ہے۔ جو سادات سوسائٹی میں گشت کرتا ہوا عزا خانے میں روزے میں زری پر واپس آ جاتا ہے۔ یہ دو اہم اعلان تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ان مجالس میں ہم نے فضیلت ولایت یعنی ولایت اور فضیلت کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کی، اور سرنامہ کلام میں سورہ رات کی یعنی 13ویں سورے کی آیت، جو کہ سورے کی آخری آیت ہے، وہ روزانہ تلاوت کی گئی، جس میں ارشاد ہوا، پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے رسول، اگر یہ کافر آپ کو مرسل نہیں مان رہے اور انکار کر رہے ہیں تو بس ان سے کہہ دیجئے، قل یعنی ان سے کہہ دیجئے، قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، دو گواہ آپ کی رسالت پر کافی ہیں، یعنی اگر اللہ چاہتا یہ تو انسانوں کا بھلا ہو گیا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ورنہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اپنے نبی کی نبوت صرف دو گواہیوں پہ چلاتا رہتا، ایک خود تھا، دوسرا علی تھا، ایک خود ہے وہ۔ اب جہاں وہ خود گواہ کسی کا بن جائے، اللہ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ؟ اب ظاہر ہے کہ یہ بات جو مجالس سنتے ہیں اور مجالس سننا جنہیں آتا ہے، جو اشعار سنتے ہیں مدح اہل بیت کے، اور جنہیں اہل بیت کی مدح اشعار میں سننا آتا ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے، شاعری ہو یا خطابت عرب سے شروع ہوئی اور بادشاہوں سے شروع ہوئی، بادشاہوں کی تعریفیں ہوتی تھی۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر یہ بات بتا دی کہ بادشاہوں کی تعریف اب اسلام میں نہیں ہوگی، یا میری ہوگی یا میرے حبیب کی ہوگی یا حبیب کے اہل بیت کی ہوگی، یعنی تعریف کو ثواب بنا دیا۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جہاں انسان تعریف کر کے دولت لیتا تھا، دولت چاہیے اس لیے وہ قصیدہ لکھتا تھا، بادشاہوں کی تعریف ہے، وہ اللہ نے کہا یا دولت نہیں دی جائے گی، یہاں تمہیں جنت دی جائے گی۔ اب یہ بتاؤ، دنیا کی دولت چاہیے یا جنت چاہیے؟ تو یاد رکھیے، خطابت اور شاعری میں کوئی فرق نہیں ہے، شاعری میں بھی نکات ہوتے ہیں، خطابت میں بھی نکات ہوتے ہیں۔ اب آپ ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں پتا بچوں کو کہ روئی کیسے ہاتھ سے دھن کی جاتی تھی، یا اب تو مشین سے دھن کی جاتی ہے، کیسے پہلے دھنیے کہلاتے تھے روئی دھننے والے۔ تو آپ بیٹھ جائیں، روئی کو توڑنا شروع کر دیں، کوئی گلاب کا پھول لے، گلاب کا پھول اس لیے کہ اسے دیکھا جائے،
اسے سجا دیا جائے اور کوئی یہ حرکت کرے کہ گلاب کا پھول لے ایک ایک پنکھڑی کر کے پھینکتا رہے، کیا یہ گلاب کی قدر ہوئے؟ کیا یہ اللہ کے بنائے ہوئے اس پھول کی قدر ہوئی؟ ایک خوبصورت پرندہ آپ کے سامنے آیا، اللہ کہتا ہے میری بنائی ہوئی ہر صنعت کی تعریف کرو، عبادت ہے۔ درخت، چرن، پرند، صبا، ہوا، فضا، ستارے، آفتاب، مہتاب، مولا کائنات نے فرمایا عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو اللہ نے واجب قرار دی، یعنی اللہ کہتا ہے میری اطاعت میں عبادت کرو، اور پھر فرماتے ہیں حضرت علی ایک عبادت وہ ہے کہ اللہ کی کائنات میں بنائی ہوئی ہر شے کی تعریف کرنا کہ اے معبود تو نے کتنا اچھا بنایا۔ اس میں یہ بھی عبادت ہے یہ کہنا پروردگار تو نے صحیح ہاتھ پیر دیے، پروردگار تو نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اگر اندھا پیدا کر دیتا تو کیا ہوتا؟ کان تو نے سننے کو دی، اگر بہرا پیدا کر دیتا تو نے ہاتھ پیر سلامت رکھے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ کسی دوسرے کو دیکھ کر تعریف کرنا، کسی کے بچے کی تعریف کرنا، کسی کے گھر کی تعریف کرنا، شاہراہوں کی تعریف کرنا، پھولوں کی تعریف کرنا، چاند، سورج، ستاروں کی، حضرت علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ یہ عبادت ہے، اس لیے کہ اسی کو حمد کہتے ہیں۔ حمد کے معنی ہے تعریف، الحمدللہ رب العالمین۔ تو 24 گھنٹے جو تم تعریف کرو گے تو ساری، یعنی لفظ ساری یعنی کہ تمام، کل، اللہ کہتا ہے کل تعریف ہماری ہے۔ اس کے معنی تعریفیں اور بھی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کل، جو بھی لفظ تعریف کا تمہاری زبان سے نکلے گا وہ ہمارا ہے۔ کیوں؟ کسی چیز کی آپ تعریف کریں، ایک شخص کوئی چیز بنا کے لے آیا، کوئی سند بنا کے لے آیا، آپ نے کہا بھائی واہ کیا اچھی چیز بنائی، کیا کلمہ نکلا؟ بھائی سبحان اللہ بہت اچھا بنایا۔ مجبور ہو گئے آپ، بنایا ایک شخص نے ہے، آپ نے کی تعریف، اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے اس کی تعریف کی؟ ارے ہم اس کو دماغ نہ دیتے تو وہ بناتا کیسے؟ ہم ذہانت نہ دیتے تو وہ بنا لیتا۔ اگر پاگل پیدا کرتے، دیوانہ پیدا کرتے تو کہاں سے بناتا؟ اور تم تعریف کہاں سے کرتے؟ تو ساری تعریف میری۔ مالی نے درخت لگایا، بیج بویا، پودا نکلا، پھول کھلا، محنت اس نے کی۔ جس نے درخت کو پروان چڑھایا محنت اس کی تھی، اور آپ نے تعریف کی، بھئی کیا اچھے تم نے یہ درخت لگائے تھے، بہت اچھے پھل نکلے، کیا اچھے آم ہیں، کیا اچھے امرود ہیں۔ تو کیا اس نے پیدا کیے؟ محنت اس کی ہے، تعریف وہ لے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے تعریف میری ہے، میں بیج کو طاقت ہی نہ دیتا تو بیج میں سے درخت کیسے اگتا؟ تو اللہ کہتا ہے ساری تعریفیں میری، تمام تعریفیں میری۔ اب زیادہ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ساری تعریف کے معنی آپ کو نہیں معلوم، اسی لیے میں تقریر یہیں سے تو شروع کرتا ہوں نا، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس کے لیے، یعنی عبادت سے خطابت شروع ہوتی ہے، عبادت سے خطابت شروع ہوتی ہے۔ خطابت کیا ہے؟ عبادت۔ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ پہلے اللہ کی ہوئی، پھر سرکار کی ہوئی، پھر اہل بیت کی ہوئی۔ سرکار کی تعریف بھی اس کی تعریف، اہل بیت کی تعریف اس کی تعریف۔ لیکن آپ کو شاید یہ پتا نہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوئی۔ ابھی بتائیں گے تو ہم سمجھا کیا رہے ہیں؟ سمجھا یہ رہے کہ روئی دھنکنا
پھول کی پنکھڑیاں توڑنا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں شعر کا آپریشن کرنے، خطابت کے نکات کو خراب کر دیں. نہ یہ بدذوقی ہے، اسے کہتے بدذوقی. بلکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں کہ وہ خطابت جو توحید سے شروع ہو رہی ہے اور نبوت پہ آ رہی ہے اور پھر اہل بیت کی مدح ہو رہی ہے، آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ بھائی کلمے کے تینوں حصے مکمل پورے ہو رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ کی تعریف، نبی کی تعریف، اہل بیت کی تعریف. سمجھ رہے نا؟ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم کو یہ کرتے رہنا ہے. اللہ کی تعریف، نبی کی تعریف، اہل بیت کی تعریف. اب فرمایا مولا علی نے اب تیسری قسم عبادت کی ہے، حقوق العباد. تم نے اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دیے، تم نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کر دیے، تم نے ماں باپ کے حقوق ادا کر دیے، بھائی بہن کے حقوق ادا کر دیے، تم نے پڑوسی کے حقوق ادا کر دیے، تم نے غریبوں کے حقوق ادا کر دیے. اگر ادا کر دیے تو یہ بھی عبادت ہے. اور فرماتے ہیں حضرت علی کہ عبادت کی دو قسمیں اگر تم بجا نہیں لائے، ایک حمد الہی اور ایک اللہ کی مخلوق پر رحم کھانا، اگر یہ دونوں عبادت نہیں کی تو وہ 24 گھنٹے کی عبادت ضائع ہو جائے گی. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی ہر چیز کی تعریف ہو. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میری ہیں، اور کہتے رہو ساری تعریفیں میری ہیں. اور میری مخلوق پر رحم کھاؤ، ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. وہ عادل ہے، عادل ہے. اسی عدل کو اس نے عصمت بنا کر اپنے انبیاء کو، اپنے اوصیاء کو، اپنے اولیاء کو عطا کر دیا. جیسے ہم عادل ہیں ایسے ہی پیغمبر بھی عادل ہے، ایسے ہی پیغمبر کا ولی بھی عادل ہے. ظلم وہاں بھی نہیں ہے، ظلم انبیاء کے پاس نہیں ہے، ظلم اوصیاء کے پاس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنا اور سمجھ کر قبول کر لینا علم کے ساتھ، یہ بھی عبادت ہے. عبادت ہے. کتاب لکھی، کتاب لکھ کر امام کو پیش کر دی گئی. کون؟ حضرت امام رضا صلوات اللہ سلام. کتاب دیکھی امام نے، پہلے صفحے پر امام نے لکھا اور لکھ کر کتاب واپس کر دی. کیا لکھا امام نے؟ امام نے لکھا 3 حدیثیں میں اس کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھے دیتا ہوں. اور امام رضا نے 3 حدیثیں لکھ دی اور فرمایا پہلی حدیث، امام نے فرمایا یہ سب کچھ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. فرمایا کہ جس نے عمر میں ایک شعر ہماری مدح میں کہا اس پہ جنت واجب ہو گئی. ایک شعر جس نے کہا، جس نے شعر کہے ہماری مدح میں، فرماتے ہیں ایک شعر پر جنت میں اس کا ایک گھر بن جاتا ہے. اب شعر کہتے جائیے، جنت میں گھر بنتے جا رہے ہیں. امام رضا فرما رہے ہیں گھر بنتے جا رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا دوسری حدیث، فرماتے ہیں جو ہماری مدح میں اشعار کہے،
جو ہماری تعریف میں اشعار کہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ لکھ رہا ہے. جب وہ ہماری مدح کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو جبریل تھام لیتے ہیں. وہ نہیں لکھتا، ملک لکھواتا ہے، روح القدس لکھواتے ہیں. اس کے بعد تیسری حدیث شیخ صدوق نے لکھی کہ امام رضا نے فرمایا یاد رکھو کہ جس نے پوری زندگی ہماری مدح کی، جب وہ مر جاتا ہے تو وہ جنت میں لایا جاتا ہے. جب جنت میں اس کو لایا جاتا ہے تو انبیاء اولو العزم اور ملائکہ مقربین اس کی زیارت کو آتے ہیں. عیون اخبار الرضا، ایران کی چھپی کتاب، 2 جلدوں میں یہاں ترجمہ ہوا ہے اس کا، ورنہ زخی میں 1 جلد میں تھی، 2 حصے کر دیے گئے. سمجھ گئے آپ؟ پہلے 14 معصومین کو رسول اللہ سے لے کر تمام معصومین تک سب کے اقوال، سب کے خطبے ختم کر لیجئے. اس کے بعد سرکار کے سارے فرمان پڑھ لیجئے، ساری حدیثیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ستہ کی ساری کتابیں، مسند احمد بن حنبل، اس کے بعد تاریخ کی تمام کتابیں، طبری، طبقات ابن سعد، یعقوبی، مسعودی، سب ختم کیجئے. 13 14 جلدیں سب ختم کیجئے. اس کے بعد تاریخ انبیاء آدم سے لے کر اور عیسیٰ تک پڑھنا شروع کیجئے. اہل سنت کی بھی، شیعوں کی بھی، دیگر فرقوں کے بھی، بوہریوں کی بھی، اسماعیلیوں کی بھی. جب وہ ختم ہو جائے تو پھر تاریخ عالم پڑھنا شروع کرو. کائنات کا فرش کیسے بچھا، کون سا ملک کیسے بچا، کون سا ملک کس نے بچا. جب پوری تاریخ عالم پڑھ لو تو الگ الگ ہسٹری، ہر ملک کی الگ الگ ہسٹری لکھی ہے، ہر بر اعظم کی تاریخ الگ لکھی ہے، کئی جلدیں وہ ہیں. پھر وہ پڑھنا شروع کرو، عمر گزر جائے گی. جب یہ سب پڑھ لینا اس کے بعد بات کرنا کہ اہل بیت کی مدح کہاں تک ہو. یہ نہیں ہوتا. تقریریں سب کی چھپی ہوئی موجود ہیں، میری بھی چھپی ہوئی موجود ہے. پرانے خطیبوں میں سے سب کے مجموعے آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائیں گے. علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقاموں کی جلدیں تو ہم نے سب سے پہلے چھاپی، کسی نے نہیں چھاپی تھی، ہم نے چھاپی. اس کے علاوہ جو خطیب گزر گئے، اگر کسی کا مجموعہ نہ ملے اور ڈھونڈیں آپ کے بڑا خطیب فلانا گزرا ہے، اس کا مجموعہ نہیں مل رہا ہے، تو میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو اس کی تقریریں زبانی سنا دوں گا. نام آپ لیجئے گا، سنا ہم دیں گے. ہم سن وائز بتائیں گے کس سن میں کون سا موضوع پڑھا، پہلی تقریر میں کیا کہا، دوسری میں کیا کہا، تیسری میں کیا کہا. اسی طرح میں یہ بھی سمجھاتا رہتا ہوں انیس نے کیا کہا، دبیر نے کیا کہا. عادت ڈالی، اپنے بچوں سے کہیے انیس و دبیر کو پڑھیں، تعشق کو پڑھیں، عشق کو پڑھیں، مؤدب کو پڑھیں، مہذب کو پڑھیں، فصیح کو پڑھیں، دلگیر کو پڑھیں، خلیق کو پڑھیں. ان شعراء کو، اپنے بچوں کو ادباً رباعیاں یاد کرو، سلام یاد دلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے شعور تہذیب مجلسی پیدا ہوتا ہے، نکات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اب کسی کے کچھ سمجھ میں نہ آئے، وہ اس بات تک نہ پہنچے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں، ہم ذمہ دار نہیں. ہم حتی الامکان تک سمجھا کر پڑھتے ہیں. جائیے میٹرو پہ اشرا پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھا میں نے، موضوع کیا ہے میٹرو پر، اشرے کا موضوع کیا ہے، اسلامی طریقہ حکومت کا کیا ہے جو علی نے بتایا.
आसान नहीं था इस मुल्क में ये मौजू पढ़ना, और टेलीविजन पे पढ़ा है और 10 रोज पढ़ा है, 10 रोज पढ़ा है, सोयम तक है जिसमें मैं ये बता रहा हूं अली कौन सा तरीका बता गए हुकूमत करने का। तो एक तरीका हुकूमत का वो है जो अली ने बताया, दूसरा तरीका वो है जो इब्ने खलदून ने बताया। इब्ने खलदून कहता है अगर कामयाब हुक्मरान बनना है तो अपने मुखालिफ को कत्ल कर दो, अली अपने मुखालिफ को छोड़ देते हैं। एक और सलावत पढ़िए। देखिए नबूवत में और इमामत में मुखालफीन को कत्ल नहीं किया जाता ना, छोड़ दिया जाता है। अब वो मुखालिफीन जो कुफ्र पर आमादा हैं उनसे अल्लाह कहता है क़िताल करो, इसलिए कि ये तुम्हें कत्ल करने आए हैं, ये तुम्हें मारने आए, तुम दिफा करो। तो जो बद्र, ओहद, खंदक, खैबर, हुनैन जो लड़ाइयां हो रही हैं, किसने इसमें जान लड़ा दी? मैं किसी और से क्यों पूछूं? तारीख से पूछूं कि बद्र में क्या हुआ, ओहद में क्या हुआ, खंदक में क्या हुआ, खैबर में क्या हुआ, हुनैन में क्या हुआ? मैं क्यों पूछूं? आइए मैं एक ऐसी इज्जत माब हस्ती का कौल सुनाता हूं कि आप दंग हो जाएंगे। सुनिए, खुतबा फदक शहजादी कौनैन दे रही थी और खुतबा फदक देते देते एक बार फरमाने लगी, जब 2 जुमले, सारी जिंदगी मदह करूं हक अदा नहीं हो सकता। फरमाती हैं, जब जंग की आग भड़कती और दुश्मन तुम्हारे ऊपर आ जाता, और दुश्मन अगर आ जाता तुम पर हुकूमत करता और तुम्हारा खात्मा कर देता ला इलाहा पढ़ने वालों का, लेकिन जब भी जंग की आग भड़कती तो मेरे बाबा तुम सबको बचा लेते और मेरे शौहर को भेज देते। खुतबा फदक तुमको अपने दामन रिसालत में छुपा लेते और भड़कती जंग की आग में अली को भेज देते। मेरी शहजादी काफी था, इतना ही फरमाती। खुतबा फदक मेरा अशरा पढ़ो, फदक कानून की रोशनी में, जहां पे मैंने अशरे को खत्म किया है, पूरा खुतबा अरबी का तर्जुमे के साथ उर्दू दे दिया है, किताब ले लीजिए, 200-250 की है, ऐसे ही उसमें मौजूद है सारी चीजें। कानून की रोशनी में फदक पूरा अशरा मैंने कसम से मैं पढ़ा था, वो छप गया, उसमें पूरा खुतबा है तर्जुमे के साथ पढ़। यहां काफी था ये कहना, आगे क्या कहा, लेकिन अल्लाह अकबर फरमाती, लेकिन मेरा शौहर जब मैदान जंग में जाता था तो तुम बगले बजाते थे और तुम ये आपस में कहते थे आज तो ऐसा पहलवान आया है कि अली की लाश आएगी, अली का लाशा आएगा। लेकिन जब अली उसका सर काट के लाता तो तुम ऐसे देखते थे जैसे ईद का चांद देखते। डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी, नारे सलाम। अब शायर जो अली की मदह लिख रहा हो, खबरदार कभी शेर के ख्याल पर एतराज का सोचना भी नहीं। तुम तो उर्दू सुनते हो ना, फारसी कसायद अली की शान में तो पढ़े नहीं तुमने, एक आध शेर कहीं सुन लिया हो। किताब है मेरी शुअरा उर्दू इश्क़ अली, और अरबी शुअरा जिन्होंने अली की मदह की, क्या तुमने पढ़ा? एक ही किताब है शुअरा उर्दू इश्क़ अली। पहले मैंने अरबी कसायद अली की शान में लिखे, फिर फारसी, उसके बाद उर्दू।
اور 850 صفحے کی کتاب لکھ دی. صرف بتا دیا کہ کتنا دفتر ہے علی کی شان میں. اب دیکھنا چاہو تو پہلے کتاب دیکھو اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے ساری چیزیں دیکھ لو. ابن ابی الحدید معتزلی، معتزلہ ہے، اہل سنت ہے. اس نے علی کی شان میں 3 قصیدے لکھے. اس کا مشہور قصیدہ ترجمہ ہو کر اردو میں موجود ہے. کہتا ہے جب جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود کا سر کاٹ کر علی چلے تو اس طرح چلے، کہیں تھمے، کہیں چلے، کہیں رکے، کہیں چلے، اور جھوم جھوم کر چل رہے تھے. اس کے بعد تشبیہ دیتا ہے علی اس طرح واپس آ رہے تھے جیسے برستی پھوار میں جنگل میں شیر جھوم جھوم کے چلتا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خوش رہیں، آپ کے گھر آباد. ہمارے بچوں کو وہ کیا ڈرے گا مرحبا انتر کو دیکھ کر. شب بھر دعائیں مانگی تھی پرچم ملے ہمیں، چہروں کا رنگ اڑ گیا ہے در کو دیکھ کر. صلوات پڑھی. مدح علی سے گھبرایا نہ کر. اور دیکھیے کچھ ذہن اللہ نے خلق کیے ہیں ایسے کہ جو چیز کو جلدی قبول کر لیتے. کچھ ذہن عجیب ہیں. اب وہ کیا ہے اس کے لیے ایک تفصیل چاہیے. اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں مثبت اور منفی. فلسفے میں اس کو یوں سمجھاتے ہیں کہ آدھا گلاس پانی بھر کر اپنے گھر کی ڈرائنگ روم کی میز پہ رکھ دیجئے. اب آنے والے آنا شروع ہوں گے، وہ گلاس رکھا رہنے دیجئے. ایک آئے گا، اس کی نظر اس پہ پڑے گی، وہ کہے گا آدھا گلاس پانی بھرا ہوا ہے، آدھا گلاس پانی بھرا ہوا. ایک اور آیا، اس نے کہا آدھا گلاس خالی ہے. باتیں دونوں کی صحیح ہیں. ایک نے گلاس اور پانی کی خوبی دیکھی، دوسرے ذہن نے گلاس اور پانی کا عیب دیکھا. ایک کی نظر خوشنمائی پہ گئی، ایک کی نظر عیب پہ گئی. ذہن دو طرح کے ہوتے ہیں. تو وہ ان مجالس میں بھی یہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں حسن ہے. جب آپ کو حسن نظر آتا ہے آپ نعرے لگاتے ہیں، لیکن کوئی کونے میں بیٹھا یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے عیب کیا نکالے. توجہ ہے. تو ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے. یعنی ایک بار میں نے سید ہاشم رضا صاحب جو کہ ایڈمنسٹریٹر آف کراچی رہ چکے تھے، گورنر مغربی پاکستان کے رہے، کئی ملکوں میں سفیر رہے، بہت بڑی ہستی تھے. ان کے بھائی سارے کے سارے، بڑے بھائی کاظم رضا پہلے آئی جی کراچی کے، پہلے ان کے دوسرے بھائی مسعود رضا صاحب سفیر تھے، کئی ملکوں میں وہ بھی سفیر ہے. پورا خاندان صاحبان علم کا اور بانیان پاکستان میں شامل رضا فیملی کہلاتی تھی. جسٹس صاحب کے یہ لوگ بیٹے تھے. اسی میں ایک بھائی سید آل رضا تھے جن کا سلام آخر آپ شام غریبہ میں سنتے ہیں. تو ان سے میں نے کہا کہ خط لکھا میں نے ان کو کہ حریت اخبار میں میرنیس کے ایک شعر پر بحث چل رہی ہے، اور میں نے کٹنگ کر کے انہیں لفافے میں رکھ کے بھیج دیا. شعر یہ تھا
انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ میں نے کہا اس پہ سب حصہ لے رہے ہیں بحث میں، اور کوئی مخالف لکھ رہا ہے شعر کے، کوئی موافق لکھ رہا ہے، تو آپ کو میں یہ کٹنگ بھیج رہا ہوں جو بحث چل رہی ہے، آپ بھی کچھ لکھیے۔ انہوں نے مجھے خط میں لکھا جواب، انہوں نے لکھا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی بڑے شاعر کے شعر پر اعتراض کروں یا اس کی موافقت کروں، میں تو اچھے شعر کا مزہ لیتا ہوں۔ شعر اس لیے نہیں ہوتا کہ اس پر تنقید ہو، شعر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کو آسودگی ملے، اور اسی لیے اللہ نے چاہا کہ اگر بادشاہوں کی تعریف ہوگی تو عام انسان میں عیب نکل آتا ہے، نہیں سمجھے؟ شاعر بادشاہوں کے اتنے اوصاف لکھتا تھا جو ان میں نہیں ہوتے، ان کے مرنے کے بعد قصیدے کیا مذاق اڑتا تھا، دیکھیے یہ ہوا، دیکھیے یہ ہوا، ارے یہ خوبی تھی بھی نہیں مرحوم میں، اور شاعر کہہ گیا۔ اس لیے اللہ نے کہا اب بادشاہوں کے قصیدے نہیں، اگر تم نے لا الہ کہہ لیا تو یا میری تعریف ہوگی یا میرے حبیب کی تعریف ہوگی یا میرے حبیب کے ولی علی کی تعریف ہوگی یا ان کے اہل بیت کی تعریف ہوگی۔ اب یہاں اللہ سے لے کر 12 امام تک ہے کسی کی مجال کہ جو عیب نکالے ان کی مدح میں؟ نہیں نکال سکتے، نہیں نکال سکتے، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے جسے اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ 12 بیٹے تھے یعقوب کے، ایک کھو گیا تو وہ بادشاہ ہو گئے، مصر میں غلام بنا کے بیچے گئے، 30 سال کی عمر میں بادشاہ ہو گئے۔ بادشاہ ہوئے، بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جو میں آپ کو سنا چکا، سورہ یوسف یہاں سے شروع ہوتا ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ میں نے عقل والوں کے لیے یہ چند آیتیں اتاری ہیں، پڑھو، خود بھی سمجھو، دوسروں کو سمجھاؤ۔ عقل والوں کے لیے، تعقلون، بدعقلوں سے مخاطب نہیں ہوں، عقل والوں کے لیے یہ آیتیں ہیں کہ خود بھی سمجھو، اور جب خود سمجھ لو تو دوسروں کو سمجھاؤ۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ کچھ باتیں ہم آپ سے سمجھیں، کچھ آپ ہم سے سمجھیے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکیں۔ سمجھ گئے؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے، تعقلون، عقل سے کام لو، جب عقل ہے تو ان آیات کو سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ۔ خواب دکھایا اللہ نے یوسف کو، سارے زمانے کی بلندیاں عطا ہو گئیں، شاہی لباس پہنایا گیا، سر پہ تاج، خواب دیکھ رہے ہیں 7 برس کی عمر میں یوسف، باپ کو خواب سنا رہے۔ پھر کیا ہوا بیٹا؟ کہ جب بلندی پہ مجھے لایا گیا تاج پہنا کر تو 11 ستارے آسمان سے اترے اور انہوں نے اتر کر مجھے سجدہ کیا، 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا، پھر چاند اترا اس نے مجھے سجدہ کیا، پھر سورج اترا اس نے مجھے سجدہ کیا۔ خواب ہے، سورہ یوسف اور قرآن ہے۔ اب جو خواب ہے اس کی تعبیر پہ سورہ ختم ہوا، 111 آیات پہ سورہ ختم ہوا اور تعبیر پہ ختم ہوا۔ بادشاہ بن کر بیٹھے تھے کہ ایسے میں اطلاع ہوئی کہ بھائی مصر کے قافلے والے آئے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب قحط پڑا ہوا تھا مصر میں، اور اسی لیے یوسف کو بادشاہ بنایا تھا بادشاہ نے، کہ قحط ہے تو یوسف اپنے ہاتھ سے گیہوں
تقسیم کرتے تھے. لیکن اس دن وہ بیٹھے ہوئے تھے دربار میں. جیسے ہی سنا مصر کا قافلہ آیا ہے تو کہنے لگے میں خود اس قافلے کو اپنے ہاتھ سے گیہوں تقسیم کروں گا. چہرے پہ نقاب ڈالی اور ڈال کر گیہوں تقسیم کرنے لگے. پہچان گئے, سب کو پہچانتے تھے, سب بھائی تھے. ہر بھائی کو پہچان لیا, یہ یہودا ہے, یہ لاوی ہے, یہ بنیامین ہے. سب کے ناموں سے چہرہ پہچان لیا, یہ میرے بھائی ہیں. اس کے بعد جب چلنے لگا قافلہ تو کہا کہ میں ایک کرتا دیتا ہوں, یہ کرتا لے جا کر میرے باپ کو دے دینا. قرآن میں سورہ یوسف بیان کر رہا ہوں, 11واں سورہ یوسف. وہ کرتا لے کے چلے, کرتا ابھی راستے میں تھا. ابھی کنان یعنی شام کے گاؤں میں رہتے تھے جناب یعقوب. یہ لوگ دیہات سے آئے تھے, دمشق کے ایک دیہات میں, کنان کہتے تھے اس کو. وہاں سے آئے تھے مصر, شام سے مصر آئے تھے. ابھی مصر سے کرتا چلا تھا کہ وہاں دیہات میں یعقوب کے آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی. اکیلے بیٹھے تھے اور قافلے کو بھیج کر یاد کر رہے تھے کہ میرے بیٹے مصر گئے ہوئے ہیں, دیکھو کب واپس آتے ہیں. کتنی دیر میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ ایک بار یعقوب نے پاس بیٹھے والوں سے کہا اگر تم مجھے جھوٹ نہ سمجھو تو میں تم کو بتاؤں کہ مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی. کرتا چلا, باپ نے خوشبو محسوس کی. اسے کہتے ہیں معجزہ. معجزے کی ہیں قسمیں, آنکھوں کا معجزہ, کان کا معجزہ, دہن کا معجزہ, شاپا کا معجزہ. یہ سب الگ الگ معجزات ہیں. کان پہ ظاہر ہوتے ہیں, آنکھ پہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں. لامسا محسوس کرنا. تو اب کان کا معجزہ کیا ہے؟ سلیمان تخت پہ اڑ رہے تھے, چیوٹی بولی, سلیمان نے وہاں سنا, سب نہیں سن سکے. سب چیوٹی کی آواز کیسے سن سکتے ہیں؟ سلیمان نے آواز سنی. خوشبو. بیٹے کا کرتا چلا, یعقوب نے خوشبو سن لی. اب آواز کا معجزہ. کعبہ بن کے تیار ہوا, باپ اور بیٹے نے مل کر بنایا تھا, ابراہیم اور اسماعیل نے. جب بن چکا, اللہ نے کہا اب کعبے کی چھت پہ چڑھو ابراہیم اور پکارو, آؤ حج کے لیے آؤ. ابراہیم نے کہا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, ابھی تو آبادی نہیں, ابھی تو گھر بنا ہے, یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں. کہا جاؤ تو پکارو تو. اب جو چڑھے تو کہا آئے اللہ کی مخلوق, مسلمانوں نہیں, اے اللہ کی مخلوق آؤ حج کے لیے اللہ کے گھر کی طرف. چاروں طرف سے کروڑوں آوازیں آئیں, اللہم لبیک اللہم لبیک. ابراہیم گھبرا گئے, کہا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی؟ اللہ نے کہا صلبوں میں, رحموں میں جو قیامت تک آج کہہ چکے وہی حاجی بنیں گے. سب نے سن لیا. یہ آواز کا معجزہ ہے, یعنی آواز دے اور ہر مخلوق سن لے, ذرے ذرے سے جواب آئے. نہیں سمجھے؟ ابراہیم نے پکارا, ذرہ ذرہ بولا اللہم لبیک. حسین نے کہا حل من ناصری. اب جس نے سنا ہے صلبوں میں وہی تو بیٹھے گا. تم سلامت رہو. دیکھیے جتنی آوازیں آئیں مجلس کی خوش ہوئیے گا, اس لیے کہ ہمارا مقصد ہے گلی گلی سے
حسین حسین کی صدا ہے، ہر گلی میں مجلس ہو، ہر محلے میں مجلس ہو، جدھر سے نکلے کانوں میں یا حسین کی آواز آئے۔ میر انیس نے کہا تھا، اس لیے کہ جب وہ مجلس پڑھ رہے ہوتے تھے تو لکھنؤ کی گلیوں میں مجلس ہو رہی ہوتی تھی، یہی ان کا مقصد تھا۔ تو ربائی کہی گھر گھر مجلس ہے، قریے قریے مجلس ہے، گلی گلی مجلس ہے، جدا جدا مجلس۔ مجلس چاہیے ہمیں، زیادہ سے زیادہ مجلسیں چاہیے، اور ذکر حسین چاہیے، مزید اشرے چاہیے، مزید خمسے چاہیے، ہمیں مزید ذاکر چاہیے ہیں۔ اگر 100 ہیں کراچی میں تو یہ کم ہیں، کم سے کم اتنے بڑے شہر میں ہمیں 2000 علامہ چاہیے۔ اسی لیے امام حسین انسٹیٹیوٹ بنایا ہے کہ ہر مومن کا بچہ علامہ بنے، خطیب بنے، چند لوگوں میں خطابت محدود نہ رہے، اس لیے کہ جو جہاں جائے، جس ملک میں جائے، خطیب بن کر جائے، مداح اور شاعر بن کر جائے، تاکہ عزاداری کی بنیاد رکھے۔ اس لیے اتنی جان لگا کر باریک باتیں سمجھاتا ہوں تاکہ یاد رہ جائیں۔ اب یہ دوسری بات ہے، کس کی آپ بھول جاتے ہو، کس کی یاد رکھتے، یہ تو آپ کے حافظے کی ساخت ہوگی، بناوٹ ہوگی۔ بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے، اب دیکھیے وہ جو خواب دیکھا ہے یوسف نے، اس کی تعبیر آئی، کرتا پہنچا، یعقوب کھڑے ہو گئے، میں نہ کہتا تھا کہ خوشبو آ رہی ہے، دیکھا میرے بیٹے کا کرتا آ گیا۔ جانے والے نے کرتا یعقوب کے چہرے پہ ڈال دیا، آنکھوں کی روشنی واپس آئی۔ یہ آنکھوں کا معجزہ ہے کہ بیٹے کا کرتا پا کر باپ کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ یہ سب قرآنی معجزات ہیں۔ معجزے کا منکر کافر کہلاتا ہے قرآن کی آیت میں۔ کان کا معجزہ، آنکھ کا معجزہ، خوشبو کا معجزہ، دہن کا معجزہ، سارے معجزے بتا دیے آپ کو، سارے معجزے آپ کو سمجھا دیے نا۔ اور بھی اگر موضوع رہے گا تو سمجھا دوں گا۔ ایک بار یعقوب چلے اپنے سارے بیٹوں کو لے کر، اور جب پہنچے تو پتا چلا وہی بادشاہ جو ہے وہی تو میرا کھویا ہوا بیٹا یوسف ہے۔ دربار میں سب کی باریابی ہوئی۔ اب حضرت یوسف کی ماں یعنی سگی ماں راحیل کا انتقال ہو چکا تھا، یہ دوسری والدہ تھی۔ 2 بیویاں جناب یعقوب کی تھی جن سے یہ 12 بچے تھے۔ یوسف کی ماں مر چکی تھی، توجہ ہے نا آپ کی۔ تو اب یعقوب کی زوجہ، یعقوب اور 11 بھائی یوسف کے جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے، آگے آگے یعقوب۔ اب یہاں پہ سورہ ختم ہو رہا ہے، جہاں پہ سورہ ختم ہو رہا ہے سورہ یوسف، جیسا ہی یعقوب کی نظر بیٹے پہ پڑی کہ سر پہ تاج ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، 30 برس گزر چکے ہیں، 25 برس گزر چکے ہیں، بیٹے کو نہیں دیکھا۔ اب جو نظر پڑی تو بچپن میں دیکھا تھا، جوان بیٹا دیکھا۔ ایک بار یعقوب سجدے میں گر گئے۔ جب یعقوب سجدے میں گرے تو 11 بھائی نے سجدہ کیا اور زوجہ نے سجدہ کیا۔ کیا دیکھا تھا خواب یوسف نے؟ کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے، آفتاب یعنی سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ سورہ یہاں پہ ختم ہو گیا، اب تفسیر شروع ہوئی۔ آیات ہوں گی نا جبھی تو تفسیر ہوگی، تو اب آپ کو آیت کے ساتھ تفسیر بھی بتائے دیتے۔ سجدہ ہوا، اب جہاں جہاں یہ سجدے ہیں، آدم کو سجدہ، یعقوب کا یوسف کی طرف سجدہ، تو قرآن میں لکھا جاتا ہے تعظیمی سجدہ۔ تعظیمی سجدے کو نہ کفر کہتے ہیں نہ شرک کہتے ہیں۔ اذن ہو اللہ کا، اللہ اذن دے دے، کہہ دے آدم کو سجدہ ہوگا، ہے کسی کی مجال سوا شیطان کے؟ شیطان کو اعتراض تھا آدم کے سجدے۔ قرآن پڑھے، غور سے پڑھے، تعظیمی سجدہ۔ ایک اور سجدہ ہے، ایک اور سجدہ قرآن میں موجود ہے، جب جادوگروں نے فرعون کے رسی کے ٹکڑے ڈالے،
تو موسیٰ نے دیکھا سارے سانپ رینگتے چلے آ رہے ہیں، تو پروردگار نے کہا موسیٰ گھبرانا نہیں، اپنے عصا کو چھوڑو، پھینکو اپنے عصا کو۔ موسیٰ نے عصا پھینکا، ایک اژدہا بنا۔ جیسے ہی اژدہا بنا، اس نے ان کے جادوگروں کے سانپوں کو چن چن کے کھانا شروع کیا۔ جیسے ہی موسیٰ کا عصا اژدہا بنا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ یہاں پر جو سجدہ ہے قرآن میں لکھا ہے، جیسے ہی آیت پڑھو سجدے میں فوراً جھک جاؤ، واجب سجدہ قرآن کا۔ وہ سجدہ قرآن میں ہے کہ جیسے ہی وہ سجدہ آتا ہے فوراً قرآن پہ آپ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ کو واقعہ بھی سنا دوں، علامہ رشید ترابی شام غریبہ کی مجلس پڑھ رہے تھے، اور وہ عربی میں آیتیں پڑھ کے ترجمہ کرتے تھے۔ وہ یہ قصہ پڑھ رہے تھے شام غریبہ میں، ریکارڈ موجود ہے، آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں اگر کیسٹ آپ کو مل جائے بلیک اینڈ وائٹ۔ تو وہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ نے عصا پھینکا، جادوگروں نے رسیاں پھینکیں، اور اس کے بعد جیسے یہ آیت آئی کہ جادوگر سجدے میں گر گئے، تو انہوں نے آیت نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا آیت پڑھوں گا تو پورے ملک پاکستان پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، تو شام غریبہ میں سجدہ ہو جائے گا، اس لیے آیت چھوڑ دی۔ نہیں کوئی سمجھ میں نہیں آیا، اسے کہتے ہیں خطابت، یہی خطابت ہے۔ دیکھو خطابت کو سمجھو، پہلے میں بار بار سمجھا رہا ہوں، خطابت کو سمجھو تو میں آگے آؤں، اب خطابت کو سمجھنا۔ پی ٹی وی بن گیا، پی ٹی وی بن گیا، پہلا سال تھا پی ٹی وی کا، پہلا سال تھا کہ ٹیلی ویژن آیا۔ پہلے ریڈیو پہ شام غریبہ ہوتی تھی، خالق دینہ میں ممبر بیچ میں رکھا ہوتا تھا، بیچ میں ہال ہے، چاروں طرف اس کے گیلری سڑکیں، اور بندر روڈ پورا بند ہوتا تھا بوری بازار کے سامنے، اور مجمع ہوتا تھا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کہاں سے کہاں تک۔ اس زمانے میں فوجی ٹرک بھی آیا کرتے تھے، سارے فوجی ٹرکوں میں نعرہ حیدری لگاتے ہوئے مجالس میں آیا کرتے تھے، جو اب نظر نہیں آتا۔ پہلے منسٹر بھی، وزیر بھی سب مجلس میں آتے تھے، اب کوئی نہیں آتا، اور آپ کی توجہ بھی نہیں ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک حد تک میں نے بتا دیا، اشارہ کر دیا۔ رشید ترابی صاحب نے اعلان کیا کہ ٹی وی پر شام غریبہ ہوگی۔ ٹی وی والوں نے کہا شام غریبہ ہم نہیں دے سکتے، ہماری پالیسی نہیں ہے۔ دیکھیے کیا محنتیں کی ہیں خطیبوں نے کہ آج ہر ٹی وی پروگرام دینے کو تیار ہے، چلے آ رہے ہیں میرے پاس، ریکارڈ کرا دیجئے، ریکارڈ کرا دیجئے، ریکارڈ کرا دیجئے۔ اور وہ دور نہیں، جب ریڈیو پہ آتی ہے تو ٹی وی پہ نہیں دی جائے گی۔ 5 محرم تک رشید ترابی صاحب کہتے رہے مان جائیے، مجلس آپ کو ٹیلی ویژن پہ دینا پڑے گی، ریڈیو کی الگ ہے، ٹی وی پہ الگ ہوگی، پی ٹی وی پہ الگ ہوگی۔ وہ مان نہیں رہے تھے۔ آخر میں ایک زوار ملنگ تھے جنہوں نے امام بارگاہ علی رضا کی بنیاد رکھی۔ یہ زوار ملنگ وہ ہیں، انتقال کر گئے، جب قائد اعظم کا جنازہ اٹھا تو یہی کالا علم لے کر جنازے میں پہنچے تھے، اور عباس کے علم کے سائے میں قائد اعظم کا جنازہ چل رہا تھا، یہ علم زوار ملنگ کے ہاتھ میں تھا۔ انتقال ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ باتیں کون بتائے گا؟ اسی کو تو خطابت کہتے ہیں۔ اسی کو زیادہ پریشان مجھے نہیں کرو، چند برس اور پڑھ لینے دو، جب تک منہ میں دانت ہیں اور پیٹ میں آنت ہے پڑھ لینے دو۔ جب نہ منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں آنت تو کون خطابت، کیسی خطابت؟ نہیں سمجھے؟ ارے بھائی درود تو پڑھو۔ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ممبر بھی سب کو دے دیں گے، ہر جگہ کا ممبر ہم ہی نے دیا ہے، چھوڑا ہے جبھی تو ملا ہے۔ ہر سال 12 عشروں کا سامنے آدمی بیٹھا ہوتا ہے، سوائے رکانا پڑیے، مارجے روڈ پڑھیے، یہاں پڑھیے، وہاں پڑھیے۔ نہیں بھائی ہم تو اپنا عشرہ پڑھیں گے، پڑھ کے کازمین چلے جائیں گے، اور ان سے بھی ہر سال منع کر دیتے خدا کے لیے بس ایک پڑھنے تو میں تھک جاتا ہوں، لیکن نہیں آپ کو پڑھنا ہے۔
یہ سب محبتیں، محبتوں کا ذکر اس وقت نہیں ہو رہا، لیکن ہوگا محبت کا ہی ذکر. موضوع محبت ہے، موضوع نہیں بدلے گا، ہم اپنے موضوع پر ہیں. ایک بار رشید ترابی صاحب نے کہا اگر آپ نے، زوار ملنگ نے اعلان کیا کہ ہم بندر روڈ پر اپنے کو آگ لگا کے جلا لیں گے اگر شام غریبہ پی ٹی وی پہ نہیں دی گئی. رشید ترابی صاحب نے انہیں روکا، ارے بھائی خودکشی حرام ہے، آپ ایسا نہیں کیجیے گا. دیکھیے ہم ابھی علاج کیے دیتے ہیں ان کا، آپ آ جائیے گا خالدینہ مجلس میں. اب مجمع ادھر بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور مجمع ادھر بھی، اور مجمع سامنے بھی. اور ایک بار رشید ترابی بھائی میری طرف دیکھیے گا، صرف بچوں کو یہ بتانا ہے خطابت کسے کہتے ہیں. بھائی دیکھیے گا ہماری طرف، غور سے دیکھیے گا کہ خطابت کیا ہے، خطابت کسے کہتے ہیں. ان کا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں حکومت وقت کہ شیعہ کتنے ہیں؟ تو انہوں نے لفظ شیعہ نہیں کہا، میں نے آپ کو سمجھانے، انہوں نے کہا ہم آپ کو بتائیں کہ ہم کتنے ہیں. بھائی خطابت کی شان دیکھیے گا، بھائی دیکھیے گا، کیا ہم کو بتائیں ہم آپ کو کہ ہم کتنے ہیں. اب بھائی میری طرف دیکھیے گا غور سے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر آپ خطابت نہیں سمجھے. جب انہوں نے کہا ہم بتائیں آپ کو کتنے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے آ گئی سمجھ خطا تو جملہ تو سن لو تبھی تو وافا کرو گے. جب یہ سب کچھ کر چکے خاموش خطابت تو آواز دی، ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی. ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی. اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے. سواری روز یوسف کی نکلتی، بادشاہ کی سواری جا رہی، اور وہ احتشام، وہ دھوم دھام، مصر کے بادشاہ کی سواری نکل رہی، جلوس کے ساتھ، آداب، دربان، زرین کمر، غلام اور سپاہی، سنہری بیلٹ باندھے ہوئے، بادشاہ کی سواری جا رہی. سواری گزر رہی تھی کہ یوسف کے کان میں آواز آئی، یوسف. خطابت دیکھ رہے ہو بھائی؟ ارے کاہے کے لیے سب مثالیں دی ہیں؟ سمجھانے کے لیے کہ رخ کہاں پر آ گیا، مصائب کی طرف آنے والا ہوں. تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی اور تم کہاں بیٹھے ہوئے کہ ابھی 1 گھنٹہ اور پڑھیں گے؟ نہیں 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 نہیں، بس تقریر خاتمے پہ پہنچ گئے. یوسف سواری رکوائی، روکو میری سواری. یہ کون اتنا کراہ کر درد کے ساتھ میرا نام لے رہا ہے؟ لوگ ادب سے آگے بڑھے. سرکار یہ وہی بوڑھی عورت ہے جس کے بال سفید ہو چکے، جس کے چہرے پر جھریاں ہیں، ہاتھ پیروں پہ جھریاں ہیں، آنکھیں جا چکی ہیں، اندھی ہو گئی ہے، عصا لے کر چلتی ہے مگر ہر قدم پہ پکارتی ہے یوسف. اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہتی ہے یوسف. کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ سب نے کہا سرکار وہی عزیز مصر کی بیوی زلیخا. لاؤ اس کو میرے پاس لاؤ. بلا کے سب لائے. چل تجھے بادشاہ بلاتے. اب اندھی ہو چکی تھی، آنکھ سے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، بوڑھی ہو چکی، ایسا ٹیکتی ہوئی آئی. یوسف نے کہا تو زلیخا ہے؟
تو زلیخا ہے؟ کہاں میں زلیخا ہوں۔ کہا یہ تیری حالت کیا ہو گئی؟ کہاں وہ بادشاہ بڑی شان والا ہے جو غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے۔ بھائی حمد الہی، بھائی غور کرنا، حمد الہی۔ خطابت سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی تو خطابت کا شباب آنے والا ہے، جہاں پہ آپ کو جوش آنے والا ہے، وہیں تک تو ہم آپ کو لانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ خطابت کے رموز اور راز جان جائیں۔ سورہ یوسف میں تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہاں، بڑی شان والا وہ بادشاہ ہے جو غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے۔ یوسف چپ، کہا تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، بال سفید ہو گئے، آواز لرزنے لگی، آنکھوں سے اندھی ہو گئی، یہ تیری حالت کیسے ہو گئی؟ کہ تمہارے عشق میں بھائی سننا خطابت کیا ہے، اور پروردگار عالم کس طرح بیان کرتا ہے سورہ یوسف کو۔ کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سورہ میں ترجمہ پڑھ لینا، سلیمان کا قصہ بھی پڑھ لینا، ضروری ہے تمہارے لیے، جوانوں کے لیے، اور سورہ یوسف بھی پڑھ لینا، ضرور پڑھنا۔ ایک بار تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کہ تمہارے عشق میں۔ کہ میرے عشق میں تو نے اپنی یہ حالت کر لی؟ کیوں؟ مجھ سے کیسا عشق؟ عشق تو اللہ سے ہوتا ہے، نبی سمجھا رہا ہے، نبی تبلیغ کر رہا ہے، عشق تو اللہ سے ہوتا ہے، تو نے مجھ سے عشق کیا، وجہ؟ اس نے کہا یوسف جب تمہیں پہلی بار دیکھا اور تم میرے گھر میں غلام بن کر آئے تو میں یہ سمجھنے لگی کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی حسین نہیں اور تم سے زیادہ کوئی حسین نہیں، حسن کو حسن سے عشق ہو ہی جاتا ہے۔ بھئی سمجھیے گا، میں روک رہا ہوں تقریر تاکہ آپ کے سمجھ میں خطابت آ جائے۔ دو لفظ ہیں جو بنے ہیں احسان سے، احسان سے دو لفظ بنے، لیکن ابھی بتاتا ہوں احسان کس سے بنا ہے۔ احسان سے دو لفظ بنائے اللہ نے، حسن اور حسین۔ بھئی اب سمجھنا تو تمہارا کام ہے، میں نے اب خطابت کی کشتی تمہارے بیچ میں ڈال دی، اب تم پتوار بن جاؤ اور لے کے چلے جاؤ، سمندر میں کشتی لے جاؤ یا دریا میں، تم پہ چھوڑ دی یہ خطابت کی کشتی۔ احسان سے دو لفظ بنائے، ایک حسن دوسرے حسین، اور لفظ احسان کس سے بنایا؟ اللہ کہتا ہے میں نے لفظ احسان حسن سے بنایا، میں حسن ہوں، میں حسن ہوں، مجھ سے عشق کرو۔ میں حسین ہوں، میں حسینوں کو پسند کرتا ہوں، اس لیے میں نے حسن اور حسین بنائے تاکہ خلقت پر احسان ہو۔ حسن اور حسین جیسے خوبصورت بنا کر انسانیت پر ہم نے احسان کیا، اس لیے اپنا نام رکھا قدیم الاحسان، قدیم الاحسان۔ اور یہ حسن اور حسین سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ گئے نا؟ کیا کہتے ہیں یوسف؟ میرے عشق میں ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ملک آیا اور وہی ہو گئی۔ کہ یوسف یہ کہو اس سے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، کیوں بھائی تجھے مجھ سے عشق کیوں ہو گیا؟ کہ یوسف تم سے زیادہ حسین اور خوبصورت دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں،
بھائی یہ خطابت کی ایک حد بتا رہا ہوں، یہاں پہ ختم ہو گئی. تم سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا. وہی ہوئی یوسف پہ. جواب دو زلیخا کو. اس پورے واقعے کو میر انیس کے چھوٹے بھائی میر مونس نے مرثیے میں نظم کیا ہے. کس کے مرثیے میں؟ حضرت علی اکبر کے مرثیے میں. ہم موضوع پہ آ گئے. توجہ ہے نا آپ کی؟ میں وقت اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ آگے بھی بیان کرنا ہے، اس لیے فضائل کی حد تک ہم یہاں رک رہے ہیں، کل گفتگو کریں گے. ایک بار یوسف نے کہا زلیخا مجھے دیکھ کر تو اتنی دیوانی ہو گئی کہ تو بوڑھی ہو گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا، میرے عشق میں تیرا یہ عالم ہو گیا کہ راستے راستے مجھ کو پکارتی پھرتی ہے. کہیں اگر تو نبی آخر محمد کو دیکھ لیتی تو تیرا کیا عالم ہوتا. بھائی تقریر ختم ہو گئی. سرکار دو عالم پہ تقریر تمام ہوئی. حمد الہی سے شروع ہوئی، سرکار پہ تمام ہوئی آج کی تقریر. اگر تو نبی آخر محمد کے حسن کو دیکھتی تو تیرا کیا عالم ہوتا. مجھے بتاؤ کیا جواب آئے گا؟ مجھے بتاؤ کیا جواب آئے گا؟ اس لیے کہ وہ عام انسان ہے یا نبی. ان کو وحی ہوئی ہے کہ یہ کہو. تب یہ کہا ہے کہ اگر تو نبی آخر کو دیکھتی تو تیرا کیا عالم ہوتا. جب مجھے دیکھ کر تجھ پر یہ دیوانگی طاری ہو گئی کہ مجھے پکارتی پھر رہی ہے جنگلوں، صحراؤں اور گلیوں اور سڑکوں پر، تو اگر انہیں دیکھتی تو کیا ہوتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ واہ یوسف، ارے میرا امتحان لیتے ہو. ادھر تم نے نام لیا، ادھر دل میں محبت آئی. نہیں سمجھے؟ ارے جس کے نام میں اتنا حسن ہے کہ زلیخا نے فوراً کا عشق ہو گیا. ابھی میں نہیں بتاؤں گا کیسے اس کو عشق ہو گیا، ابھی بتاتا ہوں. خطابت کو سمجھو، ابھی بتاتا ہوں. زلیخا نے یہ کیسے جلدی سے کہہ دیا کہ تم نے نام لیا، تم نے نام لیا، تم نے نام لیا، مجھے عشق ہو گیا. تم نے نام لیا، تم نے محمد کہا، مجھے عشق ہو گیا. تم نے محمد کہا، مجھے عشق ہو گیا. امام زمانہ ایک دعا میں فرماتے ہیں اے پنجتن پاک، تمہارے تو نام ایسے ہیں، زبان پہ نام آیا دل میں محبت آئی. تمہارے ناموں میں حسن ہے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. ابھی میں نے اصل نکتہ نہیں بتایا کہ زلیخا کو یہ پتا کیسے چلا کہ مجھے محمد سے عشق کرنا ہے. وہ اس نے خود ہی کہہ دیا. یوسف نے پوچھا تو نے تو محمد کو دیکھا بھی نہیں، یہ تو نے بغیر دیکھے عشق کا اقرار کیسے کر لیا؟ کب یوسف اتنی بات بھی نہیں سمجھتے. تمہارا جیسا حسین اگر کسی کی تعریف کرے تو وہ کتنا حسین ہے. تمہارا جیسا حسین جس کی تعریف کرے تو وہ کتنا حسین ہوگا. تم نے نام لیا، دل میں محبت آئی. محبت کا کوئی صلہ ہے؟ 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 اللہ نے ملک سے کہا چونکہ میرے حبیب کو بغیر دیکھے ایمان لائے، اس کی جوانی پلٹا دو. بیاض ہٹا لو. آپ باہر بیٹھے اور سب کچھ آپ آرام سے اس وقت اپنی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہے. اس لیے گزارش ہے کہ ادھر بھی دیکھ لیجئے. یہ ہے 1200 صفحے، چھوٹے سائز کے نہیں، بڑے سائز کے. یہ ہے اس کا سرورق، پہچان لیجئے. اس کا وزن ہے 5 کلو. یہ ہے 8 پیپر پر. یہ ہے 5 رنگوں میں. 5 رنگ کیوں ہیں اس کے؟ 5 رنگ اس لیے ہیں اس کے کہ علی اکبر
5 عظیم ہستیوں کا مجموعہ تھے، 5 رتن۔ کون کون سی ہستیوں کے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور 5 نے علی اکبر کو اپنا نمائندہ بنایا تھا۔ سرکار نے فرمایا علی اکبر کربلا جاؤ گے نا، میں نے تمہیں اپنا حسن دیا، اپنی صورت دی۔ علی نے آواز دی، نبی کی طرف سے تمہیں یہ انعام ملا علی اکبر کہ نبی نے اپنا حسن تمہیں دے دیا، تم اب قیامت تک کہے جاؤ گے ہم شبیہ رسول، ہم شکل پیغمبر، اچھا تو ہم تمہیں اپنا نام دیتے ہیں۔ علی نے آواز دی، ہم تمہیں اپنا نام دیتے ہیں۔ پھر حسن نے فرمایا ہم تمہیں اپنا اخلاق دیتے ہیں، خلق حسن کا مالک بناتے ہیں۔ پھر حسین نے آواز دی، بیٹا میرے پاس کیا ہے، میں صبر حسینی کا مالک بناتا ہوں۔ 4 ہستیاں علی اکبر کو تحفہ دے چکی تھیں کہ جیسے روح علی اکبر نے دادی کی طرف دیکھا ہو تو فوراً جناب فاطمہ نے آواز دی، سب کچھ دے چکے علی اکبر، میں تمہیں کیا دوں؟ اچھا تو لو، دادی تمہیں عمر دیتی ہے، میں بھی 18 برس میں شہید کی گئی، تم بھی دنیا سے 18 برس میں جاؤ۔ شہزادی نے عمر دے دی۔ تو اب کربلا میں علی اکبر پنجتن کا مجموعہ ہے۔ ایسے ہزاروں نکات، روایات، فضائل، مناقب اس کتاب میں ظاہر ہے کہ 1400 ہزار 1500 صفحات اس پہ لکھے جاتے ہیں۔ 70 سال کی عمر ہو، 90 سال کی عمر ہو، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں علی اصغر پر 1000 صفحے کی کتاب لکھ کر دنیا کو صرف یہ بتایا ہے، بچہ 6 مہینے کا ہے لیکن 1000 صفحے لکھے جائیں گے، 4 صفحے نہیں۔ یہی اس کتاب میں بتایا ہے، 29 باب ہیں اس کتاب میں۔ اور آپ اس کتاب کو ملاحظہ فرمائیں گے، ریحان اعظمی صاحب نے پوری رات جاگ کر اسے پڑھا جب کتاب انہیں ملی، اور پھر مجھے فون کیا کہ یہ سوانح حیات نہیں لکھی آپ نے علی اکبر کی، بلکہ آپ نے انسائیکلوپیڈیا بنا دیا، شہزادہ علی اکبر کا انسائیکلوپیڈیا۔ کتاب لیجئے، ماں لے بیٹی کو تحفہ دے، باپ لے بیٹے کو تحفہ دے، لیں، یہ نہیں سوچیں قیمت کیا ہے، کوئی قیمت نہیں، اس لیے کہ اس کی قیمت بیٹھتی ہے ایک کتاب کی 20,000 روپے، لیکن آپ کو دی جا رہی 2,000 روپے، اصل قیمت نہیں لی جا رہی تاکہ سب تک پہنچ جائے۔ ہاں اگر اتنی قیمتی نہ ہوتی تو ہم تو 2,000 بھی نہ رکھتے، اور مفت میں بانٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ بڑے دانشوروں کے یونان کے اقوال ہیں، کبھی تحفہ مفت میں نہ دے دینا، قدر کرنے والے کو دینا، مفت میں پائے گا تو قدر نہیں کرے گا۔ قیمت کتاب کی اس لیے مقرر کرتا ہے مصنف کہ خرید کے پڑھو گے تو قدر کرو گے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اس میں جگہ جگہ میں نے کوشش کی کہ کہیں کہیں میر انیس کا ذکر ہو جائے۔ جب حضرت علی اکبر کے اسم مبارک اور نام اور القاب پر میں نے بحث کی تو میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ جو القاب آپ کے زیارتوں میں آئے اور ائمہ نے بتائے، اردو نے
علی اکبر کو کس کس طرح یاد کیا. یہ بچوں کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ نوحہ مرثیہ سلام سمجھ میں آتا رہے. ایک خطاب میر انیس نے علی اکبر کا استعمال کیا ہے، گیسوؤں والے. میں نے ہر لقب میں جو انیس نے پیش کیا ہے اس پہ میں نے ایک شعر لکھ دیا ہے. گیسوؤں والے، بیٹے سے اشارہ ہے کہ اے گیسوؤں والے، واری تجھے اس پیش سے اللہ نکالے. دلدار، رخصت جو طلب باپ سے کرتا ہے وہ دلدار، فرماتے ہیں حضرت کے سجو جنگ کے ہتھیار. اکبر گلفام، ہم شاد ہیں کیوں روتے ہوئے اکبر گلفام، تم شوق سے سر دے کے کرو خلد میں آرام. پیارے، میں باپ ہوں الفت میری کیا ہے میرے پیارے، یکساں ہے رہے یا نہ رہے پاس ہمارے. 18 برس کی کمائی لٹ جائے گی، 18 برس کی یہ کمائی ہو جائے گا پھر بے کس و تنہا میرا بھائی. اکبر زیجا تسلیم کو خوش ہو کے جھکے اکبر زیجا، دل تھام کے غش ہو گئی بنتے اسد اللہ. نور بصارت، اے نور بصارت تمہیں ڈھونڈیں تو کہاں پائیں، وہ کہتا تھا تکلیف بس اب آپ نہ فرمائیں. اکبر دلگیر یہ کہہ کے بڑھے رن کی طرف اکبر دلگیر، طاقت جو نہ تھی بیٹھ گئے خاک پہ شبیر. شیر غضبناک ناگاہ رجس خاں ہوا وہ شیر غضبناک، ہے شیر کے فرزند ہوں اے لشکر سفاک. ولی اللہ کے ہم ظاہر و باطن میں ولی ہیں، گہ سر خفی اس کے ہیں اور گاہ جلی ہیں. شہزادے گل تھا یہ کمانوں میں کہ ہم گوش گزی ہیں، شہزادے تیرے خون کے در پہ یہ لئی ہیں. صفدر، اب دیکھیں ایک ہی بند ہے، 6 مصرے ہیں اور کتنے خطاب ہیں. صفدر، ہم شکل پیغمبر، غازی، بہادر، دلاور، میدان میں جو شہ آئے تو اکبر کو نہ پایا، لاشوں میں کہیں لاشیں صفدر کو نہ پایا. ڈھونڈا کیے ہم شکل پیغمبر کو نہ پایا، غازی کو، بہادر کو، دلاور کو نہ پایا. دریا پہ گئے جھک کے کبھی چاہ کو دیکھا، لیکن نہ کہیں جلوہ گر اس ماہ کو دیکھا. تشنا گلو صورت نہ دکھاؤ گے جو اس تشنا گلو کی، ندی اسی میدان میں بہا دوں گا لہو کی. نور نظر، ناگاہ نظر پڑ گئی اس نور نظر پر، چھاتی پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر. اب ایک ہی بن میں کئی القاب، کنبے کی جان، باپ کا اقبال، گھر کا نور، یوسف جمال صاحب توقیر ذی شعور. بھئی جرارو بردبارو دلاور سقی غیور، آنکھوں کی روشنی، جگر و قلب کا سرور، خرد و کلاں کو اجر زیارت حصول ہے. تم ہو تو اہل بیت میں گویا رسول ہیں. فرزند نیک نام، بولا یہ ہاتھ جوڑ کے فرزند نیک نام، خیمے میں چلیے ساتھ میرے یا شاہ انام. فرزند مہجبی فرما کے یہ چلے طرف خیمہ شاہدی، گردن جھکائے ساتھ تھا فرزند مہجبی. یوسف جمال، لوگوں بلاؤ اکبر یوسف جمال کو، کیوں رن میں اتنی دیر لگی میرے لال کو. یہ حضرت زینب اکبر مہرو، زینب سے عرض کرتی ہے رو کر وہ حق شناس، کوڑھیے نہ ہوں گے اکبر مہرو پدر کے پاس. صف شکن بولی ہاتھ جوڑ کے بانوے خطتن، آقا ابھی تو زندہ ہے اکبر سا صف شکن. ہم شکل مصطفیٰ آیا اڑا کے رخش وہ جس دم قریب زد، ہم شکل مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد. علی اکبر غیور ہٹ کر بڑھا درس کے جو سمجھا وہ پرغرور، بولے یہ مسکرا کہ علی اکبر غیور. بھائی کڑیل جوان تر پاتا تھا جو گھوڑے پہ صدقہ تکان کا، گل تھا کہ دم نکلتا ہے کڑیل جوان کا. شبیہ احمد مرسل جس میں چھپا ہے چاند، وہ بادل ہے کس طرف، لوگوں شبیہ احمد مرسل ہے کس طرف. مرادوں والے ماں کا پیام کچھ ہے دینے کو آئی ہوں، اپنے مرادوں والے کو لینے کو آئی ہوں. خوش بیاں اے میرے خوش بیاں مجھے اپنی صدا سنا، اے میرے نوجوان مجھے اپنی صدا سنا. تصویر مصطفیٰ کی مٹائے گا آج جو، کہتا ہوں میں کہ صاحب جاگیر ہوگا وہ. یہ دشمن کہہ رہا ہے چراغ حسین، مقتل میں کیا ہجوم تھا اس نور عین پر، پروانے گر رہے تھے چراغ حسین پر. مہ انور یہ کہہ کے جو قدموں پہ گرا وہ مہ انور، سر چھاتی سے لپٹا کے یہ کہنے لگے سرور. یہ ایک بات کے ایک صفحے کو ہم نے آپ کو سنا دیا. جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اس کی قدر ہوگی کہ ہم نے کیا کام کر دیا آنے والی نسلوں کے لیے. اب رہ گئی یہ کہ کوئی پریشانی نہیں ہے،
ایک کتاب بھی اگر کوئی ہماری 1000 کتابوں میں سے ایک کتاب بھی میرے ساتھ قبر میں رکھ دی گئی تو میرے لیے کافی ہے. جو میں علی کو دکھا کے کہوں گا یہ آپ کے پوتوں پہ لکھی ہے، یہ آپ کے پوتے قاسم پہ لکھی ہیں 3 جلدیں، یہ آپ کے پوتے علی اصغر پہ 1000 صفحے کی کتاب لکھی ہے، یہ آپ کے پوتے علی اکبر پر 1200 صفحے لکھے ہیں، یہ آپ کے بیٹے حضرت عباس پہ لکھا ہے، یہ آپ کی زوجہ شہزادی کونین پر 1000 صفحے حیات طیبہ جناب سیدہ کے لکھے ہوئے ہیں. یہ آپ کی سمان حیات ہے، یہ آپ کے علم پہ لکھا ہے، آپ کی شجاعت پہ لکھا ہے، آپ کی عدالت پہ لکھا ہے، آپ کی عبادت پہ لکھا ہے. بس کافی ہے. میں دکھاتا جاؤں گا، علی دیکھتے جائیں گے اور مسکراتے جائیں گے. آپ بھی کام کیجئے، لکھنے کا کام کیجئے، بولنے کا کام کیجئے، فضول باتوں میں نہ پھنسیے. اس پہ تنقید کر دی، اس کے شعر کو برا کہہ دیا، اس خطیب کو برا کہہ دیا، نقطے برے کر دیے، یہ کر دیا، معجزے سے انکار کر دیا، فضائل علی سے انکار. ان چکروں میں بچے نہ پڑے بلکہ تعمیری کام کریں. کر کے دکھایا ہے کہ کرو. یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بچے ہیں جن کے اب بچے ہیں. کیا آپ دیکھتے نہیں؟ اس وقت کے بچے کیا دیکھ نہیں رہے؟ کیا قائم رضا جو اس عمر میں ہے اتنا ہی بڑا تھا؟ نہیں، یہ 10ویں کلاس میں تھا، یہ بچہ تھا. یہ ارتضیٰ حسین آج ماشاءاللہ سے کئی بچوں کے بیٹوں کے باپ ہیں، بینک منیجر، پریسیڈنٹ ہیں. تابوت بنایا، برآمد ہوگا. یہ عباس کاظمی ہیں جنہوں نے ذوالجناح مرکز علوم اسلامیہ کو تحفے میں دیا ہے خرید کر. یہ ارتضیٰ حسین ہے، تابوت کے ساتھ گھوڑا تحفے میں آ رہا ہے جو آج نکلے گا. دوسرا گھوڑا مہندی میں نکلے گا، شب عاشور نکلے گا. یہ سب کون سے بچے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے میری مجلس میں ہوتے تھے، انہی مجلس کے برکتوں سے بڑے عہدوں پہ پہنچے اور پھر یہ طے کیا کہ اس فرش اعضا کی خدمت ہوگی. یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو یا فیس بک پہ تنقیدیں اچھی لگ رہی ہیں؟ ایسے بنو، تعمیری بنو، تعمیری بنو. یہ شیطانی چیز ہے جو ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہو. یہاں ذکر اہل بیت رٹو، یاد کرو، اپنے کو تعمیری بناؤ، اپنے بچوں کو تعمیری بناؤ. اس فرش کی خدمت کرنی، اہل بیت کی خدمت کرنی. ایسے علم بنانے ہیں، ایسے پنجے بنانے ہیں، ایسے ممبر بنانے ہیں، ایسے ممبر والے بنانے ہیں، اور خود ممبر بننا ہے. اہل بیت کے مشن کا ممبر بننا ہے. ممبر بھی بناؤ عربی والا اور انگریزی والے ممبر بنو. یہی تو سکھا رہا ہوں. اس کے بعد میرے پیچھے پڑے ہوئے بھائی کیوں، کیا کر دیا جرم میں نے، کیا خطا ہو گئی، کیوں پریشانیاں ہیں؟ نہیں، پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ بتاؤ اگر فضائل سنائیں تو کتنے ہزاروں کو رلا چکا. جو جنت میں جا چکے وہ گواہ وہاں پہنچ چکے نا، تو رویا کرتے تھے میرے مجلس. آج ان کے پوتے بیٹھے ہوئے، بیٹے بیٹھے ہوئے، اللہ انہیں سلامت ہے. فرمان صاحب بیٹھے، ان کے دادا عارف رضا صاحب، ان کے والد فرمان صاحب کے والد شاکر صاحب، ان کے بڑے بھائی عارف رضا. ہر مجلس میں 1 گھنٹے پہلے فرش پہ بیٹھے ہوئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں سگے بھائی، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، کیا نتیجہ ہوا، کیا نتیجہ دے گئے وہ کہ ہماری مجلس میں 1 گھنٹے پہلے بیٹھے ہوئے. اس کا نتیجہ یہ ایک پوتا یہ بیٹھا ہے جو مجھے پانی پلا رہا، دوسرا پوتا حسین نیچے بیٹھا ہوا سامنے میرے. یعنی دادا اپنی نسل میں یہ رگوں میں ڈال کر گئے فرش اعضا نہ چھوٹے. حیدر بھائی آتے رہے، ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے آتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجلس میں لے کے آتے تھے. آج وہ دونوں بچے بڑے ہو گئے. ایک بول ٹی وی میں پورا بول کی تحریر اس کے سہارے چل رہی ہے، لکھ رہا ہے. دوسرا بیٹا کیسی میں ہے، یعنی ماسٹر ڈگریاں کر کر. بھائی ضلع صادق صاحب مجلس میں آتے تھے، 2 بچے لاتے تھے، ضلع ثقلین، ضلع رضا.
آج ساری نوا خانی کلام خانی ان کے ایک چھوٹے سے بچے نے بڑے ہو کر آپ کے سامنے سنبھالی ہوئی. ابھی بھی نوا پڑھے گا, ماتم کرے گا. آپ ماتم کیجئے, آپ ماتم کیجئے تاکہ آپ بھی شاعر بنے, خطیب بنے, نوحہ خان بنے. وہ ہو گئی تقریر. یہی میسج اور پیغام دیتا رہا ہوں, دیتا رہوں گا کہ یہ سب باقی رکھیے تاکہ آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ باغ لگایا ہے. یہ خواتین شکوہ کریں گے کہ میرا ذکر نہیں ہے, نہیں, سب بچیاں ماشاءاللہ جو بڑی بڑی تعلیم یافتہ ہیں, ان کی مائیں جو کہ کہتی ہیں کہ ہم زیارت کرنے گئے تو ظریف پہ آپ کے لیے دعا کی, کربلا پہنچتی ہیں تو آ کے کہتی ہیں ہم نے دعا کی. یہ وزیر جعفری صاحب, ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے, جبکہ وزیر جعفری کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. آج ان کی بیگم بیوہ ہو چکی ہیں, زینت بیگم, لیکن اس طرح انہوں نے عزاداری کو سنبھالا جو شوہر چھوڑ گیا تھا. کہ ایک بیٹا جرمنی میں عزاداری لیے بیٹھا ہے, ایک یہاں خیر العمر کے دروازے پہ عزاداری لیے بیٹھا ہوا. یہی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر علی اور حسین کا ذکر رچ بس جائے, گھر گھر کا ذکر بن جائے, ذکر علی اور ذکر حسین. اس کے علاوہ اور مجھے کیا چاہیے؟ مجھے دنیا سے کیا چاہیے؟ صرف ایک روحانی کیف چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کیف لے کر جا رہا ہوں. بتائیے, آپ کے سامنے ہوں, کبھی کسی سیاسی پارٹی کے ہاتھ بکا, کبھی میں نے رقم لے لی, میں کہیں چلا گیا, میں نے منسٹری لے لی, کوئی عہدہ لے لیا, سوا اس ممبر کے اور اس فقیری کے کچھ لیا؟ پلاٹ لیے, کہیں ثبوت ہے؟ مکان لیے, دولت لی, پیسہ لیا, کسی سے گاڑی مانگا, کوئی اپنی تکلیف کا شکوہ کسی سے کیا؟ بس ساری زندگی یہ کہ رات گزر جائے ذکر اہل بیت, دن گزر جائے ذکر اہل بیت, بس ماتم ہو اور ماتم ہو اور ماتم ہو اور انہی کا ذکر ہو جائے. زندگی گزر گئی, پوری زندگی گزر گئی 5 تاریخ کو علی اکبر پڑھتے پڑھتے. لیکن جب یہ تاریخ آتی ہے تو دعا مانگتا ہوں, شاہزادے ہمت کو دیجئے کہ شاہزادے میں آپ کا ذکر کر سکوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی چھوٹے سے تھے علی اکبر, ابھی تو ماں کی گود میں تھے. ام لیلہ کہنے لگیں, اے میرے والی, اے میرے وارث, بچہ میرے پہلو میں سوتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, جب آدھی رات گزرتی ہے ایک سایہ آتا ہے میرے علی اکبر پہ جھک جاتا ہے. میں بڑی پریشان ہوں کہ آدھی رات کو ایک سایہ سا آ کے علی اکبر پہ چھا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. حسین نے کہا, ام لیلہ کسی کو بتانا نہیں, سنو, آدھی رات کو میں اٹھ کر اپنے بستر سے آتا ہوں, تمہارے پہلو میں علی اکبر کو سوتے میں جھک کر دیکھتا ہوں. وہ سایہ نہیں, وہ میں ہوں, وہ اندھیرے میں میں آتا ہوں. میرے والی کیا دیکھنے آتے ہیں؟ کہ بس اتنا دیکھنے آتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر سوتے سے جاگ کر آواز دیں, پیاسا ہوں, اور پانی فوراً نہ دیا جائے تو میں جلدی سے آتا ہوں. رات گزر گئی ہے, کہیں آنکھ نہ کھل جائے اور پکاریں میں پیاسا ہوں, اس لیے میں پانی کا انتظام رکھتا ہوں. ادھر علی اکبر پانی مانگے اور میں علی اکبر کو پانی پلا دوں. تو حسین نے یہ طے کیا تھا علی اکبر کی زبان سے کچھ نکل جائے. ایک بار علی اکبر بچپن میں بخار, تیز بخار آیا, حسین آئے, سر پہ ہاتھ رکھا, کہا علی اکبر کچھ چاہیے میرے لال؟ ہاں بابا, انگور کھانے کو دل چاہتا ہے. فصل نہ تھی. ایک بار ہاتھ اپنا دالان کے در پہ ایسے کر کے یوں لائے اور ہاتھ میں انگور کا خوشہ تھا. کہا علی اکبر کھاؤ. یعنی یہ حسین نے طے کیا تھا کہ علی اکبر کچھ مانگے تو فوراً ان کو دے دیا جائے. ہر ایک سے کہتے تھے علی اکبر جو طلب کریں ان کو دے, گھوڑا مانگے دے دو, تلوار مانگے دے دو. علی اکبر باہر جانے کا اذن مانگے, جانے دو, جانے دو. ہاں, جب علی اکبر باہر نکلتے اور عقاب پہ سوار ہوتے
तो 20 जवान मदीने के जो 20-20 बरस के थे, अली अकबर को देखते ही कमर में तलवार लगाए साथ हो जाते, आधे इधर चलते आधे उधर चलते। ये जवान अली अकबर की हिफाजत करते थे। जब बाबा के साथ निकलते थे, एक तरफ अब्बास, एक तरफ अली अकबर, बीच में हुसैन। लेकिन अब्बास के साथ ही भी तलवार लेकर चलते, अली अकबर के साथ ही भी चलते। हाँ, जब खबर आई कि 28 रजब वाला काफिला वापस आ गया, ये भी मैंने इस किताब में तफसील लिखी है, तो वापस आ गया, तो कुछ जवान कमर में तलवार लगाए हुए, ए बशीर, हमारा शहजादा अली अकबर आ गया। कब वो मदीने के बाहर सैयद सज्जाद आए, तफसील अगर पूछना है उनके पास जाओ। वो जवान दौड़ते हुए चले और इमाम के सामने जाके अदब से घुटने टेक दिए और कहा, मौला, हमारा शहजादा अली अकबर आ गया ना? कहा, जवानों सुनो, तुम्हें बताना है, तुम आ गए ना? जब मेरा भाई रुखसत हो रहा था तो उसने पहली बात कही, मेरी कब्र बाबा के पैरों के पास बनाइए। दूसरी वसीयत ये की कि सुगरा के पास जब पहुंचिएगा तो कहिएगा अली अकबर ने वादा तो किया था लेकिन बाबा नरग़े आदा में घिर गए, अली अकबर तुम्हें लेने ना आ सका। और तीसरी वसीयत ये, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार करते हों, उनसे ये कहिएगा जब वो ये सुने कि अली अकबर मारा गया तो मेरे जद रसूल खुदा की कब्र पे जाकर मेरा पुरसा दें और इतना मातम करें कब्र के गिर्द कि पुरसा पूरा हो जाए। बस ये सुनना था। वो जवान भागते हुए रोज़े रसूल पर गए और कहा, आपके पोते का पुरसा हम पेश करने आए, हमारा शहजादा वापस नहीं आया। बस वहीं से जो अली अकबर का मातम शुरू हुआ और अली अकबर के दोस्तों ने जो मातम शुरू किया, तो आज चाहने वाले जवान कैसा मातम करते हैं। आपने देखा है कि अली अकबर का मातम 5 तारीख को किस तरह होता है, ताबूत की ज़ियारत कैसे होती है, मातम कैसे होता है, तकरीर खात्मे पर पहुंच रही है, हुसैन अकेले रह गए। अब झूले में सिर्फ अली अकबर हैं और बेहोश सैयद सज्जाद हैं अपने बिस्तर पर, हुसैन हैं और अली अकबर। और अली अकबर कहते थे, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे मैदान जंग की इजाज़त दीजिए। हुसैन ने कहा, अली अकबर, मैं कौन हूँ इजाज़त देने वाला, जिसने 18 बरस पाला है, उस फूफी से इजाज़त ले आओ। वो माँ जो वारी होती है तुम पर, जो सदके होती है, जाओ उस माँ से इजाज़त दो। हम कौन हैं पालने वाले? तो वही 2 हस्तियाँ हैं, या ज़ैनब हैं या उम्मे लैला हैं। एक बार अली अकबर की आंख में आंसू आ गए। कहा, बाबा, फूफी अम्मा तो इजाज़त नहीं देंगी, उन्होंने तो बहुत लाड से मुझे पाला है, 18 बरस की आस लगाए बैठी है। वो तो कहती हैं मेरी रियाजत, मेरी मेहनत, मेरा बाग है अली अकबर, फूफी अम्मा मरने तो नहीं जाने देंगी। तो क्या अच्छा होता बाबा कि फूफी अम्मा से आप इजाज़त दिला देते। एक बार हुसैन ने कहा, अली अकबर, हुसैन को इम्तिहान में डाल दिया। अच्छा, तुम कहते हो तुम्हारी मोहब्बत का तकाजा है, तो हम ज़ैनब से तुम्हें इजाज़त दिलवाते हैं, इसलिए कि जिस गोद में हम पले हैं उसी गोद में ज़ैनब भी पली हैं। पूरी रुखसत मैंने तफसील के साथ इस किताब में लिखी है और हर रुख से लिखी है। एक बार हुसैन चले, अली अकबर का हाथ थामा और खैमे में आए। हजरत ज़ैनब ने यह देखा कि हुसैन अकेले नहीं आ रहे बल्कि अली अकबर का हाथ थामे हुए आ रहे, तो भाई को नहीं मुखातिब किया बल्कि अली अकबर को मुखातिब किया। अली अकबर, मैं इरादा समझ गई, मैं समझ गई तुम्हारा इरादा, तुम सिफारिश में मेरे भाई को लाए हो, मैं समझ गई क्या चाहते हो। बस जैसे ही हजरत ज़ैनब ने यह फरमाया, अली अकबर आगे बढ़े और कहा, फूफी अम्मा, कुछ बाबा कहेंगे इसलिए मैं बाबा को लाया। हुसैन आगे बढ़े, कहा, ज़ैनब, एक बात बताओ, जब से माँ दुनिया से गई हमने तुम्हारे नाज उठाए, हमने तुम्हें बहन नहीं बल्कि माँ की जगह सानिया ज़हरा कहा। तुमने जो कहा
اسی وقت تمہاری بات میں نے مان لی۔ لیکن زینب یہ بتاؤ کبھی بھائی نے تم سے کوئی فرمائش کی؟ کہا نہیں بھیا، حسرت رہ گئی کہ کبھی کچھ تم مجھ سے مانگتے۔ کہا زینب آج مانگ لوں؟ کہا بھیا عین تمنا، ہاں مانگو۔ کہا زینب علی اکبر کو مرنے کی اجازت دے دو، جانے دو علی اکبر کو۔ کہا بس بھیا اتنی بات؟ ہاں، نانا کے دین سے میں اپنے گود کے پالے کو پیارا نہیں کروں گی، نانا کا دین بچاتی ہوں، علی اکبر کو قربان۔ جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ بھائی کہنے کو تو خدا حافظ کہہ دیا، مگر کلیجہ زینب نے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ علی اکبر آگے بڑھے اور ایک بار حسین کو دیکھا، کہا بابا پھوپھی اماں نے تو آسانی سے اجازت دے دی، اب جاؤں؟ کہا واہ علی اکبر، وہ جو ماں ام لیلا خیمے میں زمین پہ سر جھکائے بیٹھی ہے، اس ماں سے تو اجازت لے لو ایک بار۔ علی اکبر کہنے لگے بابا پھر آپ چلیے۔ کہا نہیں بیٹا، زینب میری بہن تھی، میں اور وہ ایک ہی گود میں پلے ہیں، مجھے معلوم تھا میری بات کا انکار زینب نہیں کریں گی۔ ام لیلا غیر گھر کی بیٹی ہے، بھلا میں ماں سے یہ کہوں کہ بیٹے کو مرنے جانے دو؟ کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے ماں سے یہ کہ بیٹے کو مرنے جانے دو؟ اے علی اکبر یہ تمہارا امتحان ہے، دیکھیں ماں سے اجازت کیسے لیتے ہو۔ بس یہ سننا تھا۔ سر کو جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ام لیلا کے خیمے میں آئے، دیکھا ماں زمین پر بیٹھی ہے، زانو پہ سر، بال بکھرائے ہوئے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک بار اپنا سر علی اکبر نے ماں کے قدموں پر رکھ دیا، ایک بار ام لیلا نے علی اکبر کا سر اٹھایا، سینے سے لگایا، زلفوں کو سونگھا۔ کہ میرے لال رات کے گئے اب آئے، ماں کو چہرہ ہی نہ دکھایا، میں تو تمہاری صورت کو ترس گئی۔ اے میرے لال علی اکبر یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ ارے یہ بھری دوپہر میں کیسے آئے علی اکبر؟ کہا ایک بات پوچھنے آیا ہوں اماں، بس ایک اذن لینے آیا ہوں۔ کہا بتاؤ میرے لال، میرے چاند، میرے آفتاب، بتاؤ کیا بات ہے؟ کا بس ایک خیال آ گیا اماں کہ محشر کے میدان میں رسول خدا شفاعت کی منزل پر ہوں گے اور محشر کے مالک ہوں گے، ایسے میں ملک پکارے گا فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے، فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے۔ ایسے میں محشر کے میدان میں نور کی ہماری پر نور کی پیاری پردے میں لائی جائے گی۔ جب زہرا کی سواری آئے گی تو ایک بار کربلا کی ساری بیویاں آگے بڑھ کر حضرت فاطمہ زہرا کو محشر میں گھیر لیں گی، اور جب گھیر لیں گی تو ایک ایک بیوی کربلا کی آگے بڑھ کر کہے گی ہاتھوں کو باندھ کر، اے شہزادی کربلا میں ہم نے آپ کے لال حسین کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ زوجہ مسلم کہیں گی میں نے اپنے 4 بیٹے آپ کے بیٹے حسین پر قربان کر دیا۔ ایک بار ام فروا آگے بڑھیں گی، کہیں گی میں نے اپنے بیٹے اور قاسم کو حسین پہ قربان کر دیا۔ زوجہ عباس آگے بڑھیں گی، میں نے اپنے بیٹوں کو حسین پہ قربان کر دیا۔ اے اماں پوچھنے یہ آیا ہوں، بس اتنا بتا دو میری دادی سے محشر میں تم کیا کہو گی، تم کیا کہو گی؟ کہا بیٹا میں تیری بات سمجھ گئی، محشر میں جب تیری دادی کی سواری آئے گی سب سے پہلے ام لیلا آگے بڑھ کر کہے گی میں نے اپنے 18 برس والے کو اے زہرا بی بی آپ کے بیٹے پر قربان کر دیا۔ جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ ایک بار علی اکبر باہر آ گئے، چہرہ سرخ تھا۔ کہا بابا پھوپھی اماں نے بھی اجازت دے دی۔ اے پھوپھی اماں، ماں نے بھی اجازت دے دی، پھوپھی اماں نے بھی اجازت۔ اے بابا اب میں جاؤں، اب میں میدان جنگ میں جاؤں؟ کہا علی اکبر ابھی تو پھوپھی نے رخصت کیا، ماں نے رخصت کیا، اس بوڑھے باپ نے کہاں رخصت کیا؟ یہ کہہ کر علی اکبر کا ہاتھ پکڑا، ایک خیمے میں آئے، ایک صندوق کو کھولا،
کچھ لباس نکالا، نکال کر قبا پہنائی، قبا پر ابا پہنائی، کمر کو باندھا، ایک امامہ نکالا، ایک امامہ نکالا جو کپاسی رنگ کا تھا، سر پہ رکھ کر اس کے شملے جب لٹک گئے، کہنے لگے پتہ ہے علی اکبر یہ لباس کس کا ہے؟ یہ میرے نانا کا لباس ہے، جو شب معراج نانا نے ایک بار پہنا پھر دوسری بار نہیں پہنا، مجھے وراثت میں ملا۔ پتہ ہے کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس لیے رکھا تھا جب علی اکبر کی شادی کریں گے تو علی اکبر کو دولہا بنائیں گے، تو یہ شملے نہیں ہیں، یہ صحرا ہے۔ اے علی اکبر ہم نے تمہیں دولہا بنا دیا۔ اور ایک بار حسین نے کہا علی اکبر ذرا پیچھے ہٹو، علی اکبر پیچھے ہٹے، علی اکبر ذرا آگے بڑھو، کہ بے شک تم نانا کی شبیہ ہو، رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں۔ علی اکبر تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں سجایا؟ میں نے تمہیں دولہا بنا دیا، میں نے تمہیں دولہا بنا دیا۔ بس ایک بار جو علی اکبر رخصت کے لیے آگے بڑھے، چاروں طرف سے بیویوں نے آ کے حلقہ کیا، حلقہ کیا، اور ساری بیویوں نے حلقہ کر کے ایک آواز ایک ساتھ دینا، علی اکبر بابا کو اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ، اے علی اکبر تم نہ جاؤ۔ کہتے ہیں پھوپھی اور ماں علی اکبر کی کمر سے لپٹ جاتی تھی، علی اکبر تم جا رہے ہو، بابا کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، کبھی بیویوں کے حلقے سے نکلتے، علی اکبر حلقے سے نکلتے، بیویاں پھر حلقہ بناتی۔ اب باہر تو پتہ نہیں کہ خیمے میں کیا ہوا، راوی کہتا ہے، حمید بن مسلم کہتا ہے ہاں بڑا شور تھا خیام میں، رونے کی آوازیں ہم سن رہے تھے، لیکن بس اتنا دیکھ سکے کہ حسین کے خیمے کا پردہ 72 بار اٹھا اور گرا، 72 بار اٹھا اور گرا، اس لیے کہ کنیز آگے بڑھ کے پردہ اٹھاتی تھی۔ یہ علی اکبر آگے آئے لیکن بیویاں پیچھے کھینچ لیتی تھی، پردہ پھر خیمے کا گر جاتا تھا۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ یہ ہوا یہ کہ بیویوں کے حلقے سے جب علی اکبر نکل گئے اور در خیمہ کے قریب آ گئے تو چھوٹی بہن سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور علی اکبر کا دامن تھام لیا، کہ بھیا علی اکبر، پھوپھی اماں نے اجازت دے دی ہے نا، بابا رخصت کر رہے ہیں، اماں رخصت کر رہی۔ سکینہ تو پیاسی ہے، چچا عباس گئے تھے کہ پانی لے کر آئیں گے، وہ تو واپس نہیں آئے، اور سکینہ اب تک پیاسی۔ اے بھیا علی اکبر، سکینہ نہیں جانے دے گی، بہن نہیں جانے دے گی، میں روک لوں گی۔ ایک بار علی اکبر نے بہن کو روتے ہوئے دیکھا، 4 سال کی بہن کو گود میں لیا اور کلیجے سے لگا کے کہنے لگے بہنا علی اکبر کو جانے دو، تمہارے بابا اکیلے ہیں، سکینہ تمہارا بابا اکیلا ہے۔ علماء نے لکھا، راوی کہتا ہے بڑی مشکل منزل تھی کہ سکینہ کیسے علی اکبر کی گود سے اترتی۔ ایک بار زینب کبریٰ آگے بڑھی، علی اکبر کی گود سے سکینہ کو لے کر سینے سے چمٹایا اور کہا علی اکبر اب جانے میں دیر نہ کرو، الوداع، خدا حافظ، جاؤ علی اکبر، خدا حافظ۔ علی اکبر خیمے سے باہر آئے، قیامت مچی تھی علی اکبر کی رخصت پر۔ خیمے گاہ میں حسین نے دیکھا بیٹا باہر آیا۔ ایک بار عقاب سواری کا گھوڑا خود سر جھکائے ہوئے علی اکبر کے پاس آیا۔ جب قریب آ گئے گھوڑے کے علی اکبر، اب کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ ایک بار حسین نے رکاب کو تھاما، رکاب کو پکڑا، علی اکبر پیچھے ہٹے، کہا بابا رکاب کے پاس سے ہاتھ ہٹائیے، میں وہاں پیر کیسے رکھوں، میں رکاب میں پیر کیسے رکھوں، میں گھوڑے پہ کیسے سوار ہو جاؤں، آپ ہاتھ ہٹائیے میں سوار ہو جاؤں گا، آپ رکاب نہ تھامیے۔ کہا واہ علی اکبر، واہ علی اکبر، میرے ہاتھ نظر آئے تمہیں تو تم وہاں پر قدم نہیں رکھتے ہو، اتنا ادب ہے باپ کا۔ یہ علی اکبر، یہ تمہارے پیر جب ننھے ننھے سے تھے حسین کے دوش پہ رہتے تھے، علی اکبر ہم تمہیں اپنے کاندھے پہ چڑھاتے تھے، آج ہماری خوشی یہی ہے کہ حسین سوار کرے۔ بس میں اتنا کہوں گا، اے شہزادے علی اکبر آپ جا رہے ہیں، آپ کو سوار کرنے کے لیے حسین تو ہے، مگر ہائے جب حسین جا رہے تھے تو خیمے کا پردہ الٹ کر حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ علی اکبر آپ کو آقا نے سوار کیا، کیسے سوار کیا؟ گھوڑے پہ بٹھایا،
کہ جاؤ علی اکبر خدا حافظ. ادھر علی اکبر چلے اور ادھر حسین نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. پروردگار تو نے مصطفیٰ بنایا ان بندوں کو. تو لوگوں نے کہا, شیخ مفید نے لکھا, یہ آیت پڑھ کر مصطفیٰ کی. حسین نے بتایا میرا بیٹا معصوم ہے, علی اکبر معصوم ہے, جو دشمنوں کی طرف جا رہا ہے صاحب عصمت ہے. اسی لیے ہم زیارت میں کہتے ہیں امام کے بیٹے ولی ابن ولی پہ سلام. جب علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ولی کے بیٹے ولی علی اکبر آپ پر سلام. زیارت پڑھ کے دیکھیے, پوری زیارت میں نے آخر میں اس کتاب میں دے دی ہے. اب جو چلے تو کہا علی اکبر کیا بتائیں, ہم تمہیں دیکھتے تھے, ہاں ہم آج خدا کو گواہ کرتے ہیں پروردگار, جب ہم تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے. یہ بیٹا جا رہا ہے, خدا حافظ, جاؤ بیٹا خدا حافظ. رخصت کر دیا. کچھ دور گھوڑا علی اکبر کا چلا تھا, کانوں میں آواز آئی, میرے لال جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا, چہرہ دکھاتے رہنا, چہرہ دکھاتے رہنا, مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. چونکہ وعدہ تھا نا, تو علی اکبر بار بار مڑ مڑ کر دیکھتے تھے. عقاب بڑھتا جاتا تھا اور علی اکبر مڑ کر دیکھتے جاتے تھے. ایک بار کانوں میں آواز آئی, علی اکبر, میرے لال علی اکبر. اب جو مڑ کر دیکھا تو دیکھا بابا, بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے عقاب کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے, دوڑتا ہوا آ رہا ہے. ایک بار گھوڑے کو کعبہ دیا, حسین کے قریب گھوڑے کو روکا, گھوڑے سے کود پڑے. کہا بابا رخصت کر چکے, اب کمر پکڑے ہوئے اس طرح آپ میرے سواری کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا علی اکبر دل نہیں مانتا. اے علی اکبر تم نہیں جا رہے, میری جان جا رہی ہے, میری روح جا رہی ہے, کیسے میں رخصت کروں؟ بتائیے بیٹے کے لیے کیا چارہ کار ہے. ایک بار حسین کے قریب آ گئے, حسین کے قریب آ گئے اور چھپ کر حسین کے کانوں میں کچھ کہا. یہ پورا منظر ماں بھی در خیمہ سے دیکھ رہی تھی, پھوپھی زینب بھی دیکھ رہی تھی. حسین علی اکبر کی بات سنتے رہے. سنتے سنتے ایک بار علی اکبر نے اپنی بات ختم کی, گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے. علی اکبر رخصت ہو گئے, لیکن حسین چیخ مار کر رونے لگے. اب جو چیخ مار کر روئے, بلند آواز سے روئے. خیمے کے در سے زینب نے آواز دی, بھیا میرا لال جاتے وقت کیا کہہ گیا, میرا لال جاتے وقت کیا کہہ گیا؟ کہ زینب یہ نہ پوچھو, تم سن نہیں سکتی ہو کہ جاتے وقت تمہارے لال نے کیا کہا. حضرت زینب فرماتی, بھیا آپ کو میرے حق کی قسم مجھے تو بتائیے میرے لال نے چلتے وقت کیا کہا. کہ زینب تم نے قسم دی ہے تو اب کلیجے کو تھام لو, دل کو تھام لو اور سنو. دنیا کا دستور ہے, زمانے کا دستور ہے کہ جب بوڑھا باپ مرتا ہے تو جوان بیٹے کو بلا کے وصیتیں کرتا ہے. کربلا کا دستور بدل گیا, یہاں جوان بیٹا بوڑھے باپ کو وصیت کر کے گیا ہے. کیا وصیت کی ہے؟ ایک وصیت یہ کی کہ اے بابا میری ماں غیر گھرانے کی ہے, میری ماں کے پردے کا خیال رکھیے گا, اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پردے کا بہت خیال رکھتا تھا. اور دوسری بات یہ کہہ گیا کہ جب میں گھوڑے سے گروں تو میرا لاشا نہ اٹھائیے گا. بابا آپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھے گا. اجرکم اللہ. بس چند لمحوں کی زحمت اور اس کے بعد تابوت برآمد ہوگا اور آپ ماتم کریں گے. ہمارے جوان بھائی بچے سب علی اکبر کا, کربلا کے جوان کا ماتم کریں گے. دل بھر کے یہاں سے وہاں تک ماتم کرنا. ذل رضا صاحب
नोहा पढ़ेंगे हजरत अली अकबर का। शबीए ताबूत बरामद होने वाली है, आप तैयार हो जाएं कि मातम करते हुए उठेंगे। अली अकबर मैदान में गए। हाँ, बयान करने को बहुत कुछ है, लेकिन एक तकरीर में बयान नहीं हो सकता। 1200 सफ़े में समाया है, तो वहां कूजे में दरिया को बंद किया है। कहते हैं तमाम मुजाहिदों और शहीदों में सबसे ज्यादा देर तक अली अकबर लड़े, और जितना कत्लेआम अली अकबर ने किया, मैंने मैसरे को उजाड़ दिया, कल्बे लश्कर को तहस नहस कर दिया। और अली अकबर कभी दाएं हमला करते और कभी बाएं हमला करते, और लिखने वाले रावी लिखते जाते थे, ऐसी जंग हमने नहीं देखी जैसी जंग अली अकबर ने की। लड़ते लड़ते अली अकबर बहुत आगे निकल गए। उकाब अली अकबर को लेता हुआ आगे तक निकलता जाता था। अली अकबर हमला करते जाते थे, तलवार चलाते जाते थे। एक बार उमर साद ने उस दस्ते को बुलाया जो कई हजार लोग थे, और